السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے احکام میں سے ایک بہت ہی اہم حکم ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اب وہ حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے چند تمہیدی باتیں پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا، اور ایک انسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی ایسے گزارنا ہے کہ وہ دوسرے جانداروں سے ممتاز ہو سکے، اس کے لیے اپنے قرآن میں کچھ احکام اور کچھ قوانین کو نازل فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان اور انسان کے علاوہ دیگر جاندار مخلوق بھی ہیں،
جن کو انسانی عقل میسر نہیں، انہیں بھی جاندار کہا جاتا ہے اور انسان کو بھی جاندار کہا جاتا ہے۔ ہم اردو زبان میں اس کے تفاوت کے لیے ایک فرق بیان کرتے ہیں، جس کو یوں کہتے ہیں کہ انسان اور جانور۔ حالانکہ یہ صرف اصطلاح اور عرف کے اعتبار سے ہے، ورنہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے تو انسان بھی جانور ہے، کیونکہ جانور کا معنی آپ اگر ڈکشنری میں دیکھو گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جان والا، جس کے پاس جان ہو وہ جانور۔ لیکن چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جان ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ جان کے ساتھ ساتھ اسے قوت گویائی عطا فرمائی، عقل و فکر عطا فرمائی، غور و فکر کے مادے عطا فرمائے، سوچ و بچار کی طاقتیں عطا فرمائی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک انسان عام جان والوں سے ممتاز ہو گیا۔ اسی لیے اہل عقل کی زبان میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جان والا جو قوت گویائی رکھتا ہو، بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنے ما فی الضمیر دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک جانور کے دل میں کیا ہے وہ اگر کسی کو سمجھانا چاہے تو وہ نہیں سمجھا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے دل میں جو بات ہے میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو میں سمجھا سکتا ہوں۔ آپ مجھے اپنے دل کی بات بتانا چاہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی جو طاقت عطا فرمائی ہے، اس بولنے کی طاقت کے ذریعے آپ مجھے بھی اپنی دل کی بات بتا سکتے ہیں۔ تو اس طاقت اور قوت کی بنا پر انسان عام جانوروں سے ممتاز ہو گیا ہے۔ اب یہ قوت گویائی تو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، عقل و فکر ہمیں عطا فرمائی، سوچ و بچار ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ اور فکر کو درست رکھنے کے لیے، اپنی زبان کو درست رکھنے کے لیے، اپنے عقل و شعور کو درست رکھنے کے لیے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے اوپر کتابیں نازل کی اور ان کتابوں میں وہ ساری باتیں بتائی جس سے انسان عام جانوروں سے ممتاز ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ان کتابوں پر عمل نہ کرے اور اپنی منمانی چلائے تو پھر عام انسان اور اس حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے احکام کو نازل کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اب چونکہ تم اللہ کے اہم بندے ہو، اس لیے تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کا ہر عمل جانور تو کیا عام انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ عام انسان جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا یا کسی مذہب کو فالو کرتا ہے لیکن اپنی خود ساختہ مذہبیت یا دینیت پر عمل کرتا ہے، اس سے تم ممتاز ہو۔ اب تمہارا بولنا، سننا، سونگھنا، غور و فکر کرنا، تمہاری سوچ سمجھ، یہ سب عام انسان سے ممتاز ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا کھانا پینا، رہنا سہنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بھی عام انسانوں سے الگ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں وہ سارے طریقے ارشاد فرمائے کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے بولنا ہے، یہاں تک کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے
ہمیں ارشاد فرما دی، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے جسم کی توانائی اور طاقت کے لیے کیا ضروری تھا اور کیا ضروری نہیں تھا، یہ سب اس نے ہمیں بیان کر دیا۔ اب واقعی اگر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اب ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو عام انسانوں سے ممتاز کر سکیں۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے تو بہت سے احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن بالخصوص جو یہاں پر حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو پھیرنا ہے، کہ اگر تم اسے کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو فرمایا اِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ نافرمانی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تم اس کے باوجود اسے کھا رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اسی لیے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اسی لیے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے آگے اپنی گردن کو رکھ دینے والا۔ اب اگر ہم وہاں اپنی عقلی سوچ لڑائیں اور کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کو نہ ذکر کیا جائے تو اس چیز میں کیا خرابی آ جائے گی، اور ذکر کر لیا جائے تو کیا اچھائی آ جائے گی، یہ اعتراض کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ بحمدہ تعالی ہم محکوم ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک آقا کی طرف سے، ایک حاکم کی طرف سے، ایک خالق کی طرف سے اس کی محکوم، اس کی مخلوق کو جو حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، اسی لیے ہمیں مسلمان کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس پر عمل نہ ہوا تو انہ لفسق، یہ حکم عدولی ہے، یہ اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو پھیرنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس موضوع کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور بار بار اس کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے اور پینے کو بہت پاکیزہ کیا ہے، بہت پاکیزہ کیا ہے۔ ہمیں ہر چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اگر غذا پاکیزہ ہوگی تو دل پاکیزہ ہوگا، اور غذا ناپاک ہوگی تو دل ناپاک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے جس دل والے کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے تو اللہ نے ہی اس کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر کے اس کو بہترین طریقہ بھی سکھایا ہے کہ تمہیں اس طریقے کے مطابق ہمارے دی ہوئی نعمتوں کو کھانا ہے، تاکہ وہ نعمتیں تمہارے دلوں کو پاک و صاف رکھے، اور جب تمہارے دل پاک و صاف رہیں گے تو وہ غفلت میں نہیں پڑیں گے، اور جب غفلت میں نہیں پڑیں گے تو خوب ہمارا ذکر کریں گے، اور جب خوب ہمارا ذکر کریں گے تو پھر تمہارے دل میں روحانیت پیدا ہوگی، تازگی پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی، یہاں تک کہ تم اپنے رب کی کچھ نہ کچھ پہچان حاصل کر لو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے احکام نازل کیے۔ یہ کوئی ہمارے اوپر جرم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے لیے اتنی پاکیزگیوں کو رکھا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، لیکن جو مخصوص دنیاوی لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کو بھی چیک کیا جاتا ہے، ان کے رہنے سہنے کی جگہوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے، ان کے مقامات کو بھی چیک کیا جاتا ہے، ان کی عادات و اطوار کو بھی چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ مخصوص لوگ ہیں کہ کہیں ان کے کھانے پینے میں کوئی زہر نہ ملا دے، ان کے رہنے سہنے کی جگہ پر کوئی نقصان دہ چیز نہ رکھ دے، ان کے کریکٹر اور ان کے اطوار پر کوئی دوسرا اعتراض نہ کرے۔
مخصوص دنیا کے لوگوں کے لیے دنیاوی لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ہمارے رب نے اہتمام کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے رب نے اہتمام کیا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اپنی زبان سے میرا ذکر کرتے ہیں، اپنی عقل و فکر کو میری یاد میں لگاتے ہیں، اپنے دل میں سے میرا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے سارے انتظامات کا اہتمام میں فرماتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ کھانا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ نہیں کھانا ہے۔ تو انہی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا نہ جائے، بلکہ اسے کھاؤ۔ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ اس میں جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اس سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ارشاد فرمایا کہ اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا تم اس سے کیوں نہ کھاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تو مفصل بیان کر دیا ما حرم علیکم، جو تم پر اس نے حرام کیا ہے، جو چیزیں اس نے حرام کی ہے وہ تم کو اس نے بیان کر دیا ہے کیا چیزیں حرام ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ نے اس بات کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ تم پر کیا حرام کر دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، یعنی اور وہ جانور جس کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو چونکہ اہل عرب مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی ذبح کے وقت ان کا نام لیتے تھے، جیسے ہم ذبح کے وقت کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزہ، لات و عزہ کے نام سے، تو یہ جانور حرام ہو گیا، اس لیے کہ چھری وہی چلی، خون وہی بہا، لیکن صرف یہ فرق ہوا جو بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ دیگر معبودان باطلہ کا نام اس پر لے لیا گیا، وہ جانور حرام ہو گیا، حالانکہ وہ جانور پاکیزہ تھا اس سے پہلے، اس کا گوشت پوست سب کچھ ناپاک اور نجاست غلیظہ ہو گیا، اب اس سے کھایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے اس جانور کو بھی نہ کھاؤ۔ اور فرمایا والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھوٹنے سے مر جائے، رسی تنگ ہوئی گلا گھٹ گیا اور ایسے ہی مر گیا، اس سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے جو طبعی نقصانات ہیں وہ آج سائنس کی دنیا میں کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا والموقوذہ، اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مارا گیا ہو، ڈنڈے مار مار کے جسے مار دیا گیا، خون نہ بہایا گیا، اوپر سے گرا اور گرنے کی وجہ سے مر گیا، خون نہ بہایا گیا۔ اور فرمایا والنطیحہ، اور وہ جانور جو گر کر مرا، وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی نے سینگ مار کر مار دیا ہو، وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مار مار کر مار دیا ہو، لیکن الا ما ذکیتم، مگر جس کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
والموقوذہ کا معنی ہوتا ہے کہ بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، اور والمتردیہ کا معنی ہوتا ہے جو گر کر مرے، اور نتیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو سینگ مار کر کوئی دوسرا جانور مار دے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم، مگر جسے تم ذبح کر دو، کہ درندے نے اس کو زخمی کر کے پٹک دیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کی سانسوں کی رمق باقی ہے، وہ زندہ ہے، اور آپ نے جا کر اس پر چھری چلا دی اور خون بہہ گیا، تو اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اور فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور تم پر حرام کر دیا گیا جو تھانوں پر ذبح کیے جائیں۔ نصب نصب کی جمع، یہ وہ پتھر تھے جو اسلام سے پہلے مشرکین مکہ نے کعبے کے ارد گرد نصب کر رکھے تھے، جن کی تعداد 360 تھی۔ ہر بت کے آگے ایک پتھر تھا، اور وہ اس پتھر پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے ان بتوں کے نام سے، اور اس کا خون ان بتوں پر چڑھایا کرتے تھے، اور اس کا گوشت ان بتوں پر چڑھایا کرتے۔ تو فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا، کیونکہ قرآن تو اسی وقت نازل ہوا ہے، بتوں کے نام پر جو ذبح کیا گیا اس جانور کو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تیروں سے تقدیر کو معلوم کرنا۔ اہل عرب کو کہیں جانا ہوتا تو وہ اپنے بتوں کے سامنے جاتے اور 2 تیر رکھتے، ایک تیر میں ہاں ایک تیر میں نہیں لکھا ہوتا، اور ان دونوں کو ملا دیتے، اور ملا کر پیچھے جو تیر بان ہوتا ہے اس میں رکھ دیتے، اور پھر بت کے سامنے جا کر ایسے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس تیر کو نکالتے، جو تیر آ جاتا اس سے وہ اپنی تقدیر معلوم کرتے تھے۔ اگر لکھا ہوا ہے کہ ہاں تو چلے جاتے، اور لکھا ہوا ہوتا کہ نہیں تو اس کام کو نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ بنا کے رکھتے تھے کہ اس کام کے کرنے سے ہمارا وہ کام جو نہیں ہونے والا تھا اب ہوگا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ شرک ہے، جبکہ ہر کام کو کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ارشاد فرمایا ذالکم فسق، یہ تیروں سے تقدیر کو معلوم کرنا گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تفسیر فرما دی کہ کیا چیز مسلمان کے لیے حلال ہے، کیا چیز مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تو تمہارے لیے جو چیز تم پر حرام کی ہے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب جو حرام ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو حرام نہیں ہیں ان کو جو طریقہ اللہ نے بتایا اس طریقے پر ذبح کر کے کھایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی کو فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام آیات سے پتا چلا کہ ذبح کا معاملہ یہ کوئی عام تجارتی معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا کاروبار ہی جانور کو ذبح کرنا ہے تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے جانور کو ذبح کرے، جس طریقے سے چاہے جانور کو حلال کرے، یہ اس کا پرسنل کاروبار ہے، تو پرسنل میٹر نہیں ہے، بلکہ اس سے تمام مسلمانوں کی غذائیت کا تعلق ہے اور اللہ کے حکم کا تعلق ہے کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے، جن جانوروں کے گوشت کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے حرام کیا، حلال کیا ہے، ان جانوروں کو جس شرط کے ساتھ حلال کیا اسی شرط کے ساتھ ان جانوروں کو کھانا حلال ہوگا۔ اب چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، چاہے روز مرہ ذبح کیے جانے والے جانور ہوں، ہر ایک جانور پر ذبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ نہایت ضروری ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے
تو وہ جانور حرام ہے، مردار ہے، اور اس کا گوشت نجاست غلیظہ ہے. یعنی جو نجاست ہوتی ہے وہی حکم اس کا ہوگا کہ اگر آپ کے جسم پر لگ جائے تو آپ کو کپڑا دھونا ہوگا، کسی پانی میں گر جائے تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس گوشت کا وہ حکم ہوگا. اور جب اس کا حکم یہ ہے تو اب اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور مسلمان اسی کو کھائے تو وہ دل و دماغ میں کتنی فسادات کو مچائے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جو غذا اللہ نے مسلمانوں کی روحانیت کا سبب بنائی تھی وہی چیز اس کے لیے شیطانیت کا سبب بن جائے گی. اس لیے اس بات کو ہر جانور کے ذبح کرتے وقت اور بالخصوص قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت نہایت اہتمام رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا تعلق صرف ذبح سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے گزشتہ بیانوں میں سماعت کیا کہ قربانی کا تعلق یہ ایک عبادت سے ہے. اگر آپ کا جانور شرعی طور پر ذبح نہ ہوا تو قربانی تو ایک طرف آپ کا واجب بھی ادا نہیں ہوگا اور وہ گوشت بھی کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. اس لیے ان معاملے میں قصابان کو بھی ایک علم حاصل کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے مسلمانوں کے اس واجب کو ادا کرنے میں مسلمانوں کا مددگار ہونا چاہیے. کمائیں، اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، آپ اس کے ذریعے اپنی روزی کو حاصل کریں، لیکن اس روزی کو اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی حرام کا ذریعہ نہ بنائیں، کیونکہ چند دنوں تک یہ پیسہ آپ کما لو گے اور اگر اللہ کی نافرمانی میں کمایا تو یہ پیسہ بھی ایسے ہی آپ کو نقصان پہنچا کے جائے گا جیسا کہ آپ نے نقصان پہنچایا ہے. ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں کہ یہ بات کتنی اہم تھی. حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ علی، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتائی؟ کیونکہ قرآن سب کے سامنے ہے، احادیث کے احکام سب کے سامنے ہیں، لیکن آپ چونکہ گھر والے ہیں، کیا آپ کو کوئی ایسی خاص بات بتائی جو دوسرے لوگوں کو نہ بتائی؟ تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو ہم لوگوں کو خاص بتائی ہو اور عام کو نہیں بتائی ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں. جو باتیں سب کو بتانا ہے وہ اپنے والوں کو بتانا ہے، گھر والوں کو بتانا ہے اور تمام امت کو بتانا ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر دو باتیں ہیں جن کو میں اپنی تلوار کی میان میں رکھتا ہوں. یعنی مولائے کائنات نے ان باتوں کو لکھ کر اپنی تلوار کی میان میں رکھ لیا تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بات بھی تمام لوگوں کو نہیں بتائی تھی، بلکہ قرآن کی آیات ان باتوں پر نازل ہو چکی تھی، لیکن مولائے کائنات نے اس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے مسلمانوں کا، اس کو اپنی تلوار کی میان میں رکھا تھا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس بات پر گارڈ باندھ لو، اس کو یاد رکھنے کے لیے تاکہ کبھی بھولو مت. آج کے زمانے میں کہتے ہیں بھائی اس کو لکھ لو، نوٹ کر لو. تو ایسے ہی مولائے کائنات نے ان دو باتوں کو اپنی تلوار کی میان میں رکھا تھا. کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی میان میں سے ایک پرچہ نکالا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو غیر خدا کے نام پر ذبح کرے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کی مینڈ بدل دے. مینڈ پرانے زمانے میں باؤنڈریاں کھیتوں میں نہیں ہوتی تھی، مینڈ کے ذریعے لوگ اپنے کھیتوں کو پہچانتے تھے کہ یہاں سے میرا کھیت ہے، وہاں سے اس کا کھیت ہے. اور کسان کرتے تھے کہ جب ہل چلانے کی باری آتی تو جو مینڈ ہوتی اس کا کچھ حصہ اپنے کھیت میں شامل کر لیتے. جیسے آج کے زمانے میں گھر بنانے کے اندر ہم نے اپنی زمین سے تھوڑا سا آگے نکال لیا، پھر اور آگے نکال لیا، پھر اور آگے نکال لیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی گلی کوچے تنگ اور تاریک ہو جاتے ہیں. یہ ہماری عادتیں ہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ ایک حکم سب کو شامل ہوتا ہے. یہاں اصل بات یہ ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنا
تو چاہے وہ کسان کسی کی زمین پر قبضہ کرے یا ایک گھر بنانے والا کسی کی زمین پر قبضہ کرے، چاہے وہ زمین کسی مسلمان کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے تو میرا حق ہے، آپ جب تک اس کام میں مبتلا رہیں گے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے رہیں گے۔ اب آپ اللہ کی رحمت تلاش کر رہے ہیں، گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر برکتیں تلاش کر رہے ہیں، اور جو حرام کام میں مبتلا ہے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ جو احکام ہمارے لیے اللہ نے بیان کیے، آج ان احکام پر غیر قومیں عمل کر رہی ہے۔ آج آپ ان کے گھر دیکھیے، ان کی سوسائٹیاں دیکھیے، اور آج ہماری سوسائٹیاں دیکھیے، جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا دوسروں کے حق کو دبانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مجھے کون کہے گا میری فلاں سے پہچان ہے؟ میرے لیے کون کہے گا میں تو فلاں جگہ کا نیتا ہوں؟ کون سی منسپلٹی آ کے توڑ دے گی میرے مکان کو؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دادا گیری صرف دنیا میں چل سکتی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی دنیا میں کسی کی دبائی ہوگی، جب وہ قبر میں پہنچے گا ساتوں زمین کا بوجھ اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہے گا۔ کتنی دادا گیری دنیا میں ہوگی، کتنی ناانصافی ہوگی، کتنے دوسروں کے حقوق دبائے جائیں گے، یہ صرف 30-40 سال کا کھیل ہے۔ اس کے بعد جب قبر میں پیر پہنچیں گے، دنیا کے اندر تو پریشان ہی رہے گا۔ ایسے لوگ پرسکون نیند نہیں سوتے، ایسے لوگوں کو سکون میسر نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہونے کے باوجود بھی حل من مزید اور آ جائے مال، اسی کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے ہٹا کر ان کے دلوں کو اس دنیا کی طرف مبتلا کر دیا ہے جس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ فکر، یہ سوچ ہے تو ہمیں ضرور اس کا علاج کرنا چاہیے، اور مرنے سے پہلے اہل حق کو ان کے حقوق ادا کر دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کی میٹھ بدل دے، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ کو گالی دے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کو برا بھلا کہے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس پر جو بد مذہب کو پناہ دے، بد عقیدے والے کو پناہ دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ غور کریں، یہ وہ باتیں تھیں جس کو حضرت علی نے سنبھال کر رکھا تھا۔ پورا قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا، قرآن میں یہ سارے احکام موجود ہیں، احادیث میں بھی یہ سارے احکام موجود ہیں، لیکن مولا کائنات اس پر عامل رہنے کے لیے ان باتوں کو سنبھال کر رکھا کرتے تھے، جن میں سے سب سے پہلی بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ غیر خدا کے نام پر اللہ کو ذبح کرنا، غیر خدا کے نام پر جانور کو ذبح کرنا۔ آپ غور کریں کہ کتنی اہمیت کی بات ہے یہ۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ایک کسائی ہے، اس کا پیشہ ہے، وہ جیسے کرے گا ہم کر لیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے ہر چیز کے طریقے کو بیان کیا ہے، ذبح کے طریقے کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے۔ ذبح کس کو کہتے ہیں؟ یہ شریعت مطہرہ نے باقاعدگی کے ساتھ اس کے اصول بیان کیے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے۔ یہ ہے شرعی اعتبار سے ذبح کی ڈیفینیشن، کہ جو رگیں گلے میں ہوتی ہیں ان رگوں کو کاٹ دینے کا نام ذبح ہے۔ اگر وہ رگیں کٹی تو جانور ذبح ہوگا، اور نہ کٹی تو جانور ذبح نہیں ہوگا بلکہ مردار ہو جائے گا۔ ایسے ہی بعض جانور اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو بغیر ذبح کے حلال ہیں، جیسے مچھلی اور ٹڈی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی جانور جو حلال ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے ذبح شرعی ضروری ہے۔
آپ نے کاٹ دیا، لغت کے اعتبار سے ذبح اس کو بھی کہیں گے، لیکن شرعی ذبح کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہوگا، اور ایسے بد مذہب کا ذبیحہ بھی حلال نہیں جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہے، یعنی کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن بد مذہبیت عقائد میں ایسا فرق آ گیا کہ اس کے عقائد کفر کی حد کو پہنچ چکے ہوں، ایسے بد مذہب کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے احکام میں ایسا شخص مرتد کا حکم رکھتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے پھر چکا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے تمام ضروریات دین کو ماننے کا، اور اگر ان ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں وہ ادا کرتا ہو، لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا منکر ہوا، یہ اس کے مرتد اور کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی کو بد مذہب کہا جاتا ہے کہ ایسا بد مذہب جس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ چکی ہو، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہو وہ عاقل ہو۔ عاقل سے مراد یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، یا اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو جو ذبح کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت 4 رگوں کو کاٹا جائے، اور 4 رگیں یہ ہیں۔ نمبر 1 حلقوم، یہ وہ رگ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ نمبر 2 مری، یہ وہ رگ ہے جس سے کھانا اور پانی اترتا ہے۔ اور حلقوم اور مری ان دونوں کے اگل بگل، کیونکہ جانور کا گلا جو ہوتا ہے ایسا گولائی میں ہوتا ہے، یہ 2 رگیں سمجھیے بیچ میں ہوتی ہے، اور ان دونوں کے ارد گرد جو رگیں ہوتی ہیں ان کو ودجین کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں رگیں خون کے آنے جانے والی رگیں ہیں۔ ان 4 رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے، یا کم سے کم 3 کا کٹنا یہ ضروری ہے، یا ان 4 میں سے آدھی کا زیادہ کٹ جانا۔ اب جو قصاب ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کون؟ جو یقیناً قصاب ہیں۔ بقرعید کے زمانے میں ایسے بہت سے لوگ جن کو تھوڑا بہت آتا ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں ہتھیار لے کر، تو ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہیں۔ تو وہ جو اس علم کو جانتا ہو کہ ان 4 رگوں کا کٹنا یا 3 کا کٹنا یا 4 کا آدھی سے زیادہ کٹنا، اگر 4 رگیں آدھی کٹی آدھی سے کم کٹی تب بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر اسی وقت اس کو اور چھری پھیر کر زیادہ کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 4 رگیں جن کا کٹنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے کہ جانور کو اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کرنا، یعنی بوقت ذبح، جس وقت چھری اس کی گردن پر چل رہی ہے اللہ کا نام اتنی آواز سے لیا جائے کہ خود سن سکے۔ صرف من میں بسم اللہ پڑھ دینا، اس سے بھی جانور ہمارے نزدیک حلال نہیں ہوگا۔ جیسے بعض قصائی کہتے ہیں بھائی میں نے پڑھ لیا، تو یہ نہیں چلے گا، کم سے کم اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن سکے۔ اور قربانی کے دنوں میں تو چونکہ اللہ کا ذکر کا دن ہے اور اس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہاں تو ذکر و اذکار ضروری ہے۔ اگر ہو سکے تو تکبیر تشریق پڑھا جائے۔ ذبح کرنے والا جب یہ ذبح کرتا ہو تو آس پاس کھڑے رہنے والے لوگ اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کرے اس نعمت پر جو اللہ نے ان کو جانور عطا کیے ہیں۔ تو وہ سب اللہ کا ذکر کریں ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر۔ تو ان باتوں کا لحاظ رکھنا کہ اللہ کا نام اس جانور پر ذبح کے وقت جو ہے لیا جائے۔ اب وہ نام چاہے یہ کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر جو عام طریقہ ہے،
یا اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام اس پر لیا جا سکتا ہے. جیسے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ دیا تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ وقت غضب ہے اس لیے اس وقت اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کو ذکر کرنا علماء نے منع کیا ہے. تو یہاں یہ نہ پڑھا جائے، بلکہ جو طریقہ بیان کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ اس کا پڑھنا ضروری ہے جو ذبح کر رہا ہو، جس کے ہاتھ میں چھری ہو اس کا پڑھنا ضروری ہے. آس پاس کے لوگوں نے پڑھا یا جانور کے پیر وغیرہ پکڑنے والوں نے پڑھا تو ان کے پڑھنے سے بھی جانور حلال نہیں ہوگا جبکہ خود ذبح کرنے والے نے نہ پڑھا ہو. اسی طریقے سے اگر چھری دو کے ہاتھ میں ہے، جیسے عموماً بقرعید کے جانور گھر والے ذبح کرتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر گھر والے اچھی طرح سے ذبح کرنا جانتے ہوں تو وہی اپنے جانور کو ذبح کرے، وہی اپنے جانور کو ذبح کرے، تو یہ بہتر طریقہ بھی ہے. لیکن ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہو پاتا، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر کا آدمی تو ظاہر سی بات ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے. اب اس نے ذبح کرنے کے لیے چھری لی، چھری نہ چل سکی یا وہ گھبرا گیا تو قصاب صاحب آگے بڑھتے اور وہ فوراً چھری پھیر دیتے ہیں. اب یہاں دیکھنے کی بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ وہ تو پڑھ رہا تھا لیکن اس کے پڑھنے کے وقت جانور ذبح نہ ہوا، لیکن جب قصاب نے چھری پھیری اس وقت جانور ذبح ہوا اور یہاں اللہ کا نام نہ لیا گیا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ اللہ کا نام لے. اور اگر دونوں چھری پکڑ کر چلا رہے ہیں تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک نے پڑھا اور ایک نے نہ پڑھا تب بھی جانور حرام ہو جائے گا. قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا گوشت پوست سب ناپاک، کیونکہ جانور کے حلال ہونے کے لیے یہی حکم ہے ہمیں اپنے رب کا کہ اس وقت جانور حلال ہوتا ہے جس وقت اللہ اس کو ذبح کیا جائے. تو یہ احکام شرع ہے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ کوئی پیشہ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے ہم اس کام کو کر لیں گے، اس لیے ہر بار ان باتوں کو بتایا جاتا ہے. بار بار بتانے میں یعنی یہاں تو شریعت کا مسئلہ ہے، 10 بار بھی اگر بتانا پڑے تو ہمیں کیا شرم کی بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان بتانے کے باوجود جب ماحول دیکھا جاتا ہے تو وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی. آج ہمارے ذہن و فکر میں نہ جانے کیوں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز کو عادت اور رسم بناتے چلے جا رہے ہیں. اللہ عز و جل کی طرف سے جو فوائد ہمیں ملنے چاہیے ہم ان فائدوں کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جانور ہم نے لیا ہے ذبح ہو جائے بس کسی طریقے سے بھی. جب ہم نے اتنا پیسہ لیا خرچ کیا ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں، دل میں خلوص بھی ہے، تو یہ اگر تھوڑا اہتمام اور کر لیا جائے تو اس اہتمام میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں. یہ صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بہت سے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں. اخروی فائدے تو آپ نے گزشتہ بیانوں میں سماعت کیے کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور خون کے قطرات زمین پر گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے. اور جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا کیا پوچھنا ہے، کیونکہ قیامت کا سارا سرمایہ تو یہ نیکیاں ہی ہیں. یہ درہم و دینار اور یہ مال و دولت قیامت کا سرمایہ نہیں ہے. قیامت کا سرمایہ یہ نیکیاں ہیں جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو اور کامیاب کریں گی، اور جس کے اللہ نے ہمیں وقتاً فوقتاً موقع عطا کیے ہیں کہ ہم ان نیکیوں کو حاصل کریں، کبھی انفرادی طور پر الگ الگ، کبھی اجتماعی طور پر. ایک ساتھ سارے مسلمان اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت معلوم ہو، اتحاد معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ ہاں ایک ساتھ سارے مسلمان اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے اس کے نام پر اپنی جان مال عزت آبرو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ان چیزوں کے مقاصد ہیں یہ. قرآن کریم نے ان آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے.
تم سب اپنے اس معبود کے نام پر جانور کو ذبح کرو اور اللہ کا نام لو. یہ اس کے احکام ہمارے لیے ہیں. اب ہم اگر اس میں لاپرواہی کریں تو یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم اتنا سب کچھ دنیاوی مال خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے فائدے حاصل نہ کر پائے. ایک بات اور ذکر کروں گا اور اپنی گفتگو کو اختتام کے قریب لاؤں گا. پیارے اسلامی بھائیوں، آج بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو قربانی سے دل چرانے لگے ہیں دنیاوی جھنجٹ کی وجہ سے. کون گھر میں خرابہ کرے گا، کون یہ کرے گا، حصے میں نام لکھا دو، چھٹکارا پالو. جبکہ اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازا ہے. تو یہ نیکیوں سے دل تنگ کرنا اچھی چیز نہیں ہے. اگر واقعی اس کی جو برکتیں ہیں آپ جان لیں تو شاید کوئی انسان قربانی سے باقی رہے گا. دنیاوی فائدے اور اخروی فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قربانی کے ذبح کے ذریعے نہ جانے کتنی بلائیں اور مصیبتوں کو گھروں سے دور فرما دیتا ہے. کتنی آفات اور مصیبتیں ٹل جاتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں، اگر آپ کے گھر پر اہتمام ہے تو ضرور اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کریں. جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا کوشش کریں، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے مال میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور اپنے رزق میں بھی برکتیں دیکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نور بن کر آپ کے جسم میں داخل ہوں گی اور دل میں نورانیت پیدا ہوگی، اسلام سے محبت پیدا ہوگی، احکام اسلام سے محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سچے پکے مسلمان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں اپنے قربانی کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مصیبتیں پریشانیاں مسلمانوں کو اس موقع پر لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور مشکلات ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ